ڈاکٹر صاحب، آج کل ہمارے ملک پاکستان میں ایک اور صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کے بعد، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوتھ کے اندر ایک خاص طبقہ ہے، سب نہیں، ان کو نا کوئی خاص قسم کا مقام دینا چاہ رہی ہے یا سمجھتے ہیں ان کے متعلق کہ وہ کوئی بہت ہی ڈیفرنٹ انداز میں قرآن و سنہ کی کوئی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ جب ہم نے ان کے متعلق انٹرنیٹ پہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے، اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے متعلق آپ انفارمیشن حاصل کیجئے، تو ہم نے یہ دیکھا ان کے اوپر نا الزام ہے، ایکوزیشنز آف پروموٹنگ unverified اور pseudo scientific ideas, mixing science with sensational interpretation، یعنی کہ وہ ایسی جو انویریفائڈ ہیں باتیں سائنس سے متعلق، سوڈو سائنٹیفک نظریات، افکار، اس کو وہ مکس کرتے ہیں، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا سینسیشن پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ہیجان پیدا کرنا، تلاطم پیدا کرنا، اس قسم کی تعبیر و تشریح دیتے ہیں جو ہمارے 1400 سال میں کسی نے نہیں دی، اور پھر وہ یہ تمام علماء کو رگیدتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ ایک صاحب جو کتاب و سنت کی تعبیر و تشریح کوئی توجیہ پیش کر رہے ہیں، یہ ساحل ادیم صاحب، کیا یہ خود کوئی باقاعدہ ویریفائڈ ریلائبل اسلامک اسکالر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اسلامک اور اسکالر کا جو ٹائٹل ہے یہ تو بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ آپ کہیں کوئی ویریفائڈ ہیومن بینگ بھی ہیں کہ نہیں؟ تو پچھلے زمانے میں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں تذکرہ کیا، یعنی اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا، اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا؟ ہاں، کچھ قصہ گو ہوتے تھے اچھا 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 اچھا، جو کریا بستی بستی جا کے جھوٹی روایتیں، منکر روایتیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا جو پہلے انہوں نے علماء سے نہ سنی ہوں۔ یہ خطباء اور واعظین کی ایک جماعت ہوتی تھی۔ خطباء اور واعظین کی اس جماعت کو آج کل موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو وہ پیسہ بٹورتے تھے اس زمانے میں، اس زمانے پیسہ بٹورتے تھے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان کے خلاف یہ کتاب لکھ رہا ہوں میں، اچھا، تاکہ ان کی یہ جتنی یہ جو کمائی ہے نا دین کے نام پہ، یہ بند ہو اور صحیح دین لوگوں تک پہنچے، صحیح اور اتھینٹک حدیث لوگوں تک پہنچے۔ اچھا، تو یہ ایک پرانا لوگوں کا رویہ اور ایٹیچیوڈ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب چونکہ حساس معاملہ ہے اور لوگوں کی مذہب میں انٹرسٹ اور دلچسپی بھی ہے، تو ہم مذہب کو کیسے بیچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات بھی ہیں اس کے اوپر۔ تو مذہب بیچنے والے ہر دور میں رہے ہیں، انٹرپرینورز، آج کل ان کو آپ انٹرپرینورشپ والے اور یہ ریلیجیس انٹرپرینورز، ریلیجس انٹرپرینورشپ والے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کسی کا کوئی اگر سائیکالوجی میں اچھا درک رکھتا ہے اور تھوڑا اس کا بزنس مائنڈ بھی ہے تو وہ بندہ بہت اچھا مذہب کے نام پہ بزنس کر سکتا ہے۔ اور یہ ہمارے صرف یہ نہیں بات کر رہا ساحل ادیم کی، اب دیکھیں وہ آج کل ایک ڈاکٹر نبیہ جو ہے وہ بہت سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر عفان کیسر صاحب کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ سارے لوگ شروع میں آئے اور مذہبی لوگوں نے ان کے افکار اور نظریات کی وجہ سے ان کو اپریشیٹ بھی کیا۔ بعد میں جب ان کی کلی کھلی اور باتیں سامنے آئیں تو سوائے ایک بات کے کہ مذہب کو پیسہ کمانے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال